جی السلام علیکم. ہم اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کے اوپر آتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے اس کو دو حصوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں, اور وہ کچھ چیز ہم عام طور پہ نا شاید لائف اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکی پکائی یا بالکل کوئی پریسائز کرسپ ایسا ہوتا نہیں ہے لائف میں. فطرت کے اصول ایسے نہیں ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کو دو میں تقسیم اس لیے کیا کہ اگر کوئی واقعی نہیں سمجھنا چاہتا, کیونکہ میجورٹی ایسے ہی لوگوں کی ہے, تو ہم اس کے ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کے اوپر ایک چھوٹے کلپ کے اندر بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, اور باقی اگر آپ نہیں بھی سننا چاہتے تو اس اوکے. میں نے آپ سے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب کسی کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے تو اس کو کون کون سے سمپٹم ہوتے ہیں. اس کو ایکسیسو یورینیشن ہوتی ہے, ان کو ایکسیسو تھرسٹ, ظاہر ہے جب اب یورینیشن ہوگی تو آپ کو پیاس بھی لگے گی, پھر آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے, پھر آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے, پھر آپ کو فٹیگ رہتی ہے, پھر اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی ایون سکن کی بیماریاں ہیں تو وہ بھی ہیلنگ پروسیس سلو ہو جاتا ہے اور بلڈ ویژن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ فطرت میں, جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بیلنس میں پیدا کیا, اور اس کے توازن کے سمجھیے کہ یہ 3 حصے ہیں. تو اس کا توازن جب بگڑتا ہے, کسی بھی ایک طرف جاتا ہے, تو اس صورت میں اگر کوئی لٹریٹ ہے ان ٹرمز کہ اپنی باڈی کے اندر چینجز کا احساس کر سکتا ہے, تو اس کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے, اس کی ڈائگنوسس وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ میرے باڈی کے اندر کوئی چینجز آ رہی ہیں. اگر کوئی احساس رکھتا ہے, اگر شعور رکھتا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر ایک کو یہ ہونا چاہیے اور وقت پہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ, اپنی مسز کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو آپ کتنی اچھے طریقے سے ان کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنی باڈی کے ساتھ اتنے سال, آئی ایم 48, تو اگر میں نے 47 یا 48 سال اس باڈی کے ساتھ گزارے ہیں, اور اگر آج بھی مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے, تو پھر قصور میرا ہے. پھر ہم بیماری کو یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو قصور نہیں دے سکتے کہ جی ہمیں یہ بیماری کیوں ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ڈائگنوسس آپ کے پاس اپنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ماڈرن سائنس نے جو آج کل کلینکل مارکرز رکھے ہیں اس کی بات کریں, تو گلوکوز کے لیے, یعنی ڈائبٹیز کے لیے آپ گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کرتے ہیں. پھر آپ کے گھر میں گلوکو میٹر ہے جس میں آپ رینڈم اور فاسٹنگ, جس کی ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ لمٹس آپ کو بتاتے ہیں, 120 سے لے کے 150 تک بھی ہے. اور پھر ایک مارکر ہے جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں. میں ٹریٹمنٹ میں زیادہ پریفر HbA1c کو کیوں کرتا ہوں, یہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. عام طور پر دیکھیں, میں نے دیکھا کہ جب کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی کا اپنا رینڈم اور فاسٹنگ کا چارٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں. پہلی بات کہ آپ نے ان کو ایک نمبر گیم میں ڈال دیا کہ جی آج میری کیا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج سے کچھ سال پہلے مشرف صاحب کے دور میں جب یہاں بہت سارے بام بلاسٹ ہو رہے تھے, تو مجھے لگتا تھا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ہم ڈیلی نیوز پیپر میں پڑھتے تھے کہ جی آج 20 شہادتیں ہو گئیں, اور اگلے دن اگر 10 ہوتی تھیں ہمیں لگتا تھا آج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. تو آپ پیشنٹ کو ایک ٹراما میں ڈال رہے ہیں. ڈیلی وہ دیکھ رہا ہے کہ میری کیا سچویشن چل رہی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک پیشنٹ آ کے مجھے یہ بتاتا ہے کہ جی میری 200 شوگر ہے, تو میرے لیے وہ کلیئر مارکر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اگر یہ فاسٹنگ ہے 200, تو 13 گھنٹے پہلے یا 12-13 گھنٹے پہلے انہوں نے کیا کھایا تھا. ٹھیک ہے, ہر خوراک کا جو ڈائجیشن ٹائم ہے وہ فرق ہے. اگر آپ نے پروٹین ڈائٹ لی ہے تو اس صورت میں یہ بھی پاسبل ہے کہ اس کو 7 سے 8 گھنٹے لگ جائیں یا 10 گھنٹے لگ جائیں. یہ پھر فردر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہی خوراک جو ہے آپ نے پکائی کیسے ہے. اگر آپ نے روش بنایا ہے گوشت کا, یعنی کالی مرچوں میں اور یخنی نکال کے بنایا, تو ہو سکتا ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے میں پروسیس ہو جائے. لیکن وہی جس طرح ہمارے خواتین آج کل گھروں میں کڑھائی بناتی ہیں اور بھونتی ہیں اور اس کو ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ بنا دیتی ہیں, تو ایسی صورت میں یہ عین ممکن ہے کہ وہ 7-8 گھنٹے تک بھی آپ کے اسٹمک میں رہے. اس کے بعد وہ سائیکل ہے کہ کب اس نے بلڈ سٹریم کے اندر جانا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کی ڈائبٹیز کیا ہے, آپ کا رینڈم اور فاسٹنگ کتنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو پھر تحقیق کرنی پڑے گی. اس سے پیٹرن میں پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے کب کیا کھایا تھا.
اور جبکہ دوسری طرف آپ کے پاس ماڈرن سائنس نے HbA1c کی شکل میں ایک ایوریج 3 months کا مارکر دے دیا کہ جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ریگارڈلیس آف یور ڈائٹ اوور آل آپ کا پیٹرن کیا ہے. ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آئے ہیں اور اس میں عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ 7-8 سے لے کر اور 10, 11, 12, 13 تک بھی چلے جاتے ہیں. 12 تک تو ہم نے کامنلی دیکھا. تو میں پریفر کرتا ہوں کہ اگر کسی پیشنٹ کو جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں, آلدو ہم کلینک نہیں کرتے, لیکن جب واٹس ایپ پہ یا ویسے کوئی کلوز سرکل میں سے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں, تو میں نے اس سے سادہ سا سوال کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی مجھے اپنا جو HbA1c کر کے بھیج دیں, تاکہ میں وہ جو جتنے کوشچن یا اس ڈاؤٹس میں ہیں یا مجھے فردر پروب کرنا ہے کہ ان کی خوراک کے پیٹرن کیا ہیں, تو میں HbA1c کے اوپر پریفر کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مل جائے. ایک چھوٹی سی ضمنی بات, میں ادھر ادھر ہو جاتا ہوں اپنی ڈسکشن میں. ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں, ہم علاج کیسے کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بات. آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست ہیں اظہر چیمہ صاحب, جو حافظ آباد میں ان کی کو فارماسوٹیکل کی ڈسٹریبیوشن ہے. تو ہم کسی کام سے وہاں گئے, ہم بیٹھے ہوئے تھے کھانے پہ, تو ان کو پتہ چلا کہ جی ہمارے پاس ڈائبٹیز کی بھی دوائی ہوتی ہے اور بہت سارے پیشنٹس کی جو ہے وہ ریورس ہو گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی عرفان صاحب وہ مجھے بتائیں. تو میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی جو میرا پیٹرن ہے کہ جی اچھا مجھے بتائیے آپ کی شوگر رہتی کتنی ہے, آپ کا خوراک کا پیٹرن کیا ہے, آپ ایکسرسائز کرتے نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا عرفان صاحب تسی تے مینوں نہ کوئی سیدھی جی دوائی دس دیو, باقی کوئی کام نہیں کر سکتا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دیر از نو میجک پل. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں کہ میرے پاس یا کسی کے پاس بھی کوئی جادوئی گولی ہے جو ہم نے دی اور یہ سب چیزیں ریورس ہو جائیں گی, تو یہ عین ممکن ہے کہ کسی دوائی سے ہم بھی آپ کو ایسی کوئی اسٹرانگ دوائی دے سکتے ہیں کہ جس سے یہ وقتی طور پہ آپ کی ریورس بھی ہو جائے. لیکن اگر آپ اس کو لائف لانگ ریورس کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا پیشنس رکھیے, ٹائم دیجیے اور انشاءاللہ یہ ریورس ہو جائے گی. اگلا مرحلہ, میں نے ڈائبیٹک پیشنٹ کو 3 کیٹیگریز میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تقسیم کیا ہوا ہے. پہلے وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے ابھی تک کوئی ایلوپیتھک میڈیسن نہیں یوز کی یا ان کی ریسنٹلی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے شوگر, ریگارڈلیس کہ ان کا HbA1c کیا ہے. اگر ان کا HbA1c 11-12 کے اوپر بھی ہے اور کچھ بھی سمٹمز ان کو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی ایج گروپ سے وہ بلانگ کرتے ہیں. عام طور پہ جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ 35 سے 45-50 سال کی ایج میں ہیں, 30 سال سے 50 سال کی ایج میں ہیں. اگر وہ ریسنٹلی آئیڈینٹیفائڈ ہے, 11 HbA1c کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو فاسٹنگ ہے وہ 200 سے 250 کے درمیان ہے, اور ان کی جو رینڈم شوگر ہے وہ تقریباً 350-400 کے قریب ہے. اگر وہ اس کیٹیگری کے اندر ہیں تو میں آپ کو ایکسپیرینس اور کنوکشن کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو ضرور ایک آپشن اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ یہ ڈائبٹیز ریورسیبل ہے تقریباً 1 سے 3 مہینے کے اندر. میں 3 مہینے بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر پیشنٹ کی کمپلائنس فرق ہوتی ہے. آپ جب ان کو بتاتے ہیں کوئی لائف پیٹرن بتاتے ہیں یا کوئی چیز, تو آف کورس ہر کوئی نو بڈی فالو بائی دا بک کہ آپ, لیکن جو کرتے ہیں ان کی ریورس بہت جلدی ہو جاتی ہے. دوسری کیٹیگری کے پیشنٹس وہ ہوتے ہیں جن کا جو کہ ایلوپیتھک یوز کر رہے ہیں, مگر اس کی جو فرسٹ گریڈ کی میڈیسن ہے میٹفارمن جس کی بات کریں, گلوکوفیج کے برانڈ سے آتی, تو اگر وہ یہ بھی یوز کر رہے ہیں تو پھر میرا گمان ہے کہ آپ اس کو اگین میں کہوں گا کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر ایزیلی ریورس کر سکتے ہیں گلوکوفیج چھوڑ کر. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یعنی جب یہ ریورس ہو جائے گی تو اس کے بعد بڑی منیمم میڈیسن یا ایون اس کو بھی چھوڑ کے آئندہ یہ آپ کو دوبارہ ریورس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور تیسرے وہ ہارڈ کور یا کرونک پیشنٹس ہیں جو کہ اس سے اگلے جیسے سیٹاگلومیٹ یا کسی کمبینیشن میں وہ میٹفارمن کے ساتھ کوئی کمبینیشن لے رہے ہیں یا انسولین پہ ہیں یا ان کے کمبینیشنس ہیں, تو ان کے لیے ہمیں تھوڑا سا مزید ٹائم درکار ہوتا ہے اور ان کی کمپلائنس بھی پچھلی 2 کیٹیگری سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اور یہ بالکل وہی بات ہے جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ اگر باڈی کو آپ نے ڈی ٹاکس کرنا ہے تو اگر کئی سالوں کی ایکومولیشن ہے اور وہ ایکومولیشن اگر ایلوپیتھک ڈرگز کی شکل میں ہے ان آر بلیف, تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا. میں کیا کرتا ہوں کسی بھی مریض کے علاج کے لیے,
جب ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں تو مجھے کسی بھی پیشنٹ کا علاج کرنے کے لیے اس سے تھوڑی سی گپ شپ کرنی ہوتی ہے. مے بی اگر آپ واٹس ایپ پہ کہیں تو 5-7 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں, جس میں کیا کرتا ہوں, میں ان سے تھوڑے سے سوال کرتا ہوں, جس میں ان کا لائف سٹائل پوچھتا ہوں, ہم ان کی عمر پوچھتے ہیں, ہم ان کا وزن پوچھتے ہیں, میں ان سے ان کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ اور ڈائٹری ہیبٹس پوچھتا ہوں کہ آپ کا ناشتہ کیا ہوتا ہے, آپ کس چیز کو کھانے میں انجوائے کرتے ہیں. اور ان سے یہ تھوڑی سی سمجھنے کے بعد مجھے ایک یا کسی بھی فزیشین کو ایک پیشنٹ کی ایون اگر آپ ریموٹلی یا آن لائن ان سے بات کر رہے ہیں, اگر فزیکلی ہیں تو اور بہتر مارکرز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, لیکن اگر وہ آن لائن بھی ہیں تو اس صورت میں میرے سامنے ایک پیشنٹ کا ایک ویژول بن جاتا ہے کہ ان کا لائف پیٹرن کیا ہے, اور میں ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے لیے ان کے دن کا ایک ڈائٹ پیٹرن بنا دیتا ہوں, جو کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے مے بی اگر وہ فرسٹ کیٹیگری میں ہے تو 1 مہینہ ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور اب بہت ساری چینجز نہیں ہوتی, ان کی روٹین کو دیکھتے ہوئے اس میں سے چھوٹی چھوٹی چینجز کر دی جاتی ہیں. تو پہلا کام تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ڈائٹ پیٹرن ان کو اڈاپٹ کر کے دیتے ہیں, اور ہم میں ریگرس جو ایکسرسائز اور واک ہے اس کے خلاف ہوں. جیسے ہم نے پہلے والی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک بک میں نے آپ کو بتائی تھی, ہالٹ ڈائبٹیز ان 25 ڈیز بائی مائک ایڈم, جس کے اندر انہوں نے 1 دن سے لے کے 25 دن تک کی, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس وقت تو وہ ہوپ ڈیولپ ہوئی تھی, لیکن آج میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اس ریگرس میں جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اتنے آسان میتھڈز ہیں, تو بلکہ بڑا فائدہ ہوا کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے یہ ویڈیو کی تو بہت سارے لوگوں نے وہ بک بھی مجھ سے مانگی جو میں نے ان سے واٹس ایپ کے اوپر شیئر کی. تو اگلا مرحلہ ہم ان کو, اگر وہ فرسٹ کیٹیگری میں ہیں تو ایک دوا ہے گلوکوسن کے نام سے جو ہم بناتے ہیں, وہ ہم شیئر کرتے ہیں, اور عام طور پہ ان کو کئی دفعہ 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ کھانی پڑتی ہے, اور اس کی ایک پرٹیکولر ڈوزیج ہوتی ہے جب وہ ان سے پوچھتے ہیں. کئیوں کو ہم وہ یوریپرو بھی ایک دوا ہے وہ دیتے ہیں, مکس کرتے ہیں اگر ان کا لپڈس بھی بڑے ہوئے ہیں. عام طور پہ جن کو ریسنٹلی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے, ہماری آبزرویشن میں ہے کہ یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹیز تو وہ ان کے لیے ہوا بن جاتی ہے نا فوری طور پہ, لیکن اگر آپ ان کا یورک ایسڈ یا لپڈ کروائیں تو لپڈس میں ٹرائیگلیسائڈ بھی بڑے ہوئے آتے ہیں. تو ہم گلوکوسن اور یوریپرو ان کمبینیشن, کسی کو خالی گلوکوسن, کسی کو یوریپرو اور گلوکوسن کی ہائی ڈوز پہ. لیکن اگر ہارڈ کور ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, ریسنٹلی آئیڈینٹیفائڈ ہے, چاہے کتنی بھی ہے, تو اس کی انیشیل 20 ڈیز کے لیے 2 صبح 2 شام گولیاں دیتے ہیں, اور اس کے بعد ریڈیوس کر دیتے ہیں. یہ میں کچھ جنرلائز نہیں بتا رہا, یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. اور ساتھ ہم ایک ہاضمے کی دوائی ہے ہاضوم کے نام سے, وہ ہم اسے کہتے ہیں, ان پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنی ہے, مے بی 3 منتھس. اور سرپرائزنگلی ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ جس کو ماڈرن سائنس نہیں مانتی, کہ ہم 3 مہینے کی جو ایوریج ہے وہ 1 مہینے کے بعد کرواتے ہیں. یہ 3-4 دن پہلے, میرے خیال میں 4-5 دن پہلے, ہمارے بڑے ہی اچھے دوست ہیں رافیل, ان کے والد صاحب بہت سینئر کارڈیالوجسٹ ہیں, اس نے اپنی رپورٹ اس نے کوئی 1 مہینہ پہلے ہمیں بھیجی تھی, اور اس میں 10.2 تھا. تو ابھی جو اس نے 1 مہینے کے بعد کروائی الحمدللہ, تو وہ 6.4 ہے. تو میں اگین آپ کو صرف ایک ریفرنس کے لیے, میرا بیٹا جب اس کو ویڈیو کو ایڈٹ کرے گا تو میں اسے کہوں گا کہ کچھ پیشنٹس کی رپورٹس بھی آپ کو اگر اس میں شیئر کر سکیں یا نیچے لنک دے سکیں کسی طریقے سے. تو یعنی 1 مہینے کے اندر, اور وہ ہی از کوائٹ اوبیس, 1 مہینے کے اندر اگر اس حد تک آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں کہ 10.2, تو میں وہ رپورٹ دیکھنے کے بعد کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ 6.4 جو ہے یا 6.2 جو ہے, اس کے اندر کیونکہ 1 مہینے بعد کروا رہے ہیں, جبکہ یہ 3 منتھس کی ایوریج ہے, تو ایکومولیٹو اگر میتھمیٹیکلی اس میں دیکھیے تو اس میں تو باقی 2 مہینے کا اثر بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہی از آلریڈی ڈکلیئرڈ ایز نان ڈائبیٹک. آپ کسی کو بھی دکھائیے, وہ پری ڈائبٹیز بھی نہیں کہیں گے, وہ تو کہیں گے کہ یہ نان ڈائبیٹک ہے. اور ان کو ہی واز یوزنگ میٹفارمن ان کمبینیشن ود اندر میڈیسن. اور میں نے اس سے, جب اس نے مجھے مہینہ پہلے بتایا کہ جی اس طرح سے عرفان بھائی یہ ہے, میں نے اسے فوری بڑا یعنی اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ آپ نے فوری بند کر دینی ہے ایلوپیتھک. اور مہربانی ان کی, انہوں نے بھی مانی. کمپلائنس ان کا, آئی ایم شیور کہ ان کی کمٹمنٹ لیول بہت اچھی تھی, انہوں نے کیا اور رزلٹس آپ کے سامنے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ, جس کو آج کی ماڈرن سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ ارریورسیبل ہے, ریگارڈلیس کہ وہ ڈائبٹیز ہے یا اور بیماریاں ہیں, ان کے اوپر یہ اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. ہمارے ایکسپیرینس میں آ رہی ہے. اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو تو ہم نیچے واٹس ایپ نمبر وغیرہ دے دیں گے,
اور آپ ضرور کر سکتے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ اس کو آپ جتنا پھیلا سکتے ہیں. پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے کلوز سرکل کے اندر کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اسپیشلی اگر وہ فرسٹ کیٹیگری کا ہے، تو ان کو ضرور ایک آپشن یہ اویل کرنی چاہیے کہ وہ باقی ساری زندگی جو ہے وہ نان ڈائبیٹک رہیں. تو اگر آپ کے کلوز سرکل میں کوئی پیشنٹ ایسے ہیں تو ضرور ریفر کیجئے. آپ کو بھی دعائیں دیں گے، ہم بھی آپ کے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ. کوئی سوال ہوں تو ضرور آپ پوچھ لیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.